یہ کہانی ہے غزنی کے بادشاہ جہانگیر کی۔ صبح سویرے محل میں بڑی رونق تھی، سورج کی کرنیں چھتوں پر چمک رہی تھیں اور ہمارا بادشاہ سلامت جمائی لیتے ہوئے اپنی داڑھی کھجا رہا تھا۔ اف، آج کا دن بھی کتنا بور ہے، نہ جنگ نہ جشن نہ کوئی نیا شکار، محل میں بیٹھے بیٹھے تو میری کمر ہی اکڑ گئی ہے۔ اتنے میں ان کا بولتا ہوا چالاک گھوڑا چمپا آتا ہے، آنکھوں پر کالے چشمے، گردن میں نیلی ربن بندھی ہوئی۔ چمپا نے ہنستے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اگر بور ہو رہی ہیں تو چلیں جنگل کی سیر پر، ہوا بھی تازہ مل جائے گی، شاید کوئی موٹا تازہ شکار بھی نظر آ جائے۔ بادشاہ خوش ہو کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ بس یہی تو میں چاہتا تھا چمپا، آج دیکھتے ہیں قسمت کس کے ساتھ ہے، میری یا ہرنیوں کی۔ محل کے نوکر ہنسنے لگے۔ بادشاہ سلامت جا رہے ہیں شکار پر، لیکن دیکھنا پچھلی بار کی طرح بندر کو ہرن مت سمجھ لینا۔ بادشاہ نے ناک چڑھا کے کہا، پچھلی بار دھوپ بہت تیز سی، چشمہ نہیں ملا تھا نا۔ بادشاہ اور چمپا نکل پڑے جنگل کی طرف۔ وہاں ہر طرف سبز درخت، رنگ برنگے پرندے اور خوشبو بڑی ہوا، اور بندر شاخوں سے لٹک کر بول رہے تھے، ہیلو بادشاہ جی۔ چمپا نے منہ بنا کر کہا، یہ بندر ہر بار یہی بولتی ہے، کبھی انداز تو بدلے۔ بادشاہ ہنس پڑا، ارے چھوڑو چمپا، ان کی بھی ڈیوٹی ہے، کوئی تو جنگل کا میزبان ہونا چاہیے نا۔ بادشاہ کمان سنبھالتا ہے، نظریں چاروں طرف دوڑاتا ہے، کہاں ہے میرا شکار؟ لیکن جنگل میں کوئی جانور نظر نہیں آتا۔ سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ چمپا تھک کر کہتا ہے، حضور، لگتا ہے آج قسمت چھٹی پر ہے، واپس چلے؟ بادشاہ بولا، ابھی نہیں، ذرا آخری موڑ پر دیکھتے ہیں، شاید قسمت مہربان ہو جائے۔ بادشاہ آخری موڑ پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک نرم سی گھاس پر ایک ہرنی اپنے ننھے سے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، سورج کی روشنی سنہری ہو چکی تھی۔ چمپا کی آنکھیں نرم پڑ گئیں۔ حضور، یہ ماں کا وقت ہے، اس لیے چھوڑ دیجیے نا۔ مگر بادشاہ کی آنکھوں میں تو شکاری سی چمک آ گئی۔ بس چمپا، یہی تو اصل شکار ہے۔ چمپا سر ہلا کر بولا، لو بھائی، آج پھر کوئی نہ کوئی رونا دھونا ضرور پکے گا۔ بادشاہ نے کمان اٹھائی ہی تھی کہ ہرنی چونک گئی۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ بچہ وہیں رہ گیا، کانپتا ہوا۔ بادشاہ نے کہا، چلو، ماں تو نکل گئی، بچے کو ہی پکڑ لیتے ہیں، خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے بچے کے ننھے پاؤں باندھے، گھوڑے پر رکھا اور چل دیا۔ رات ہونے لگی تھی، جنگل کی ہوا ٹھنڈی تھی، ہر طرف خاموشی، بس گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے کوئی ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ بادشاہ نے مڑ کر دیکھا تو وہی ہرنی کھڑی ہوئی تھی، آنسوؤں سے بڑی آنکھیں، سانس پھولی ہوئی، اپنے بچے کے پیچھے بھاگی آ رہی تھی۔ چمپا بولا، حضور دیکھیں، یہ ماں ہے، اگر یہ منظر دیکھ کر بھی دل نہ پگھلے تو بادشاہی کا کیا فائدہ؟ بادشاہ رک گیا۔ اسے بچپن کا وقت یاد آ گیا جب وہ خود اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا۔ آہ بڑھتے ہوئے بولا، چمپا، لگام روک دو، آج کا شکار یہی ختم۔ اس نے بچے کو آزاد کیا۔ بچہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور ہرنی نے اسے پیار سے چاٹا۔ پھر ہرنی نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ بادشاہ نے آہستہ سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہے؟ چمپا بولا، حضور دعا مانگ رہی ہے، شاید آپ کے لیے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اگر یہ دعا قبول ہوئی تو یہی میرا سب سے قیمتی شکار ہوگا۔ رات کو بادشاہ محل واپس آ کر سو گیا۔ بادشاہ جیسے ہی سویا تو اس نے خواب میں دیکھا
کہ ایک نورانی بزرگ آئے، سفید لباس، چمکتا چہرہ، ہاتھ میں تسبیح۔ بزرگ نے کہا، جہانگیر، تم نے ماں کے دل کی قدر کی، ہرنی کی دعا آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، خدا نے تمہیں اور تمہاری نسل کو بادشاہی عطا کی ہے، تمہارا بیٹا محمود دنیا بھر میں مشہور ہوگا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ بزرگ بولے، ہاں، نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے، ہرنی کی دعا تمہارے لیے خزانہ بن گئی ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گئے۔ بادشاہ جاگ گیا، کھڑکی سے باہر دیکھا، ہلکی سی صبح پرندوں کی چہچہاہٹ۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، واقعی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، ماں کی دعا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ صبح محل میں سب شور مچا رہے تھے، چمپا استبل میں اونگ رہا تھا۔ نوکر پوچھتے ہیں، اوئے چمپا، کل بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ چمپا نے آنکھ ماری، ناک سے دھواں چھوڑا۔ ہوا یہ کہ بادشاہ نے پہلا شکار چھوڑ دیا اور قسمت پکڑ لی۔ سب نوکر ہنسنے لگے۔ چمپا نے گہری آواز میں کہا، یاد رکھو بھائیوں، نیکی کا انعام ہمیشہ ملتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ سالوں بعد جہانگیر کے بیٹے محمود غزنوی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ وہ علم، عدل اور بہادری کی مثال بن جاتا ہے، اور وہ دعا جو ایک ہرنی کی دل سے نکلی تھی، ایک خاندان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، خدا اسے ضرور یاد رکھتا ہے۔ ہرنی کی دعا نے خاندان کو عزت دی۔ اور یاد رکھو بچوں، ماں کی دعا سب سے بڑی دولت ہے۔ آخر میں چمپا کی شرارتی آواز گونجتی ہے، ارے بادشاہ سلامت، اگلی بار جنگل چلیں گے تو میں کمان نہیں، پھولوں کا ہار لے جاؤں گا۔ بادشاہ ہنس کر کہتا ہے، ہاں چمپا، اب ہم شکار نہیں، شکر کرنے جائیں گے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ نیکی کا انعام ضرور ملتا ہے، اور سب سے بڑی نیکی کسی ماں کے دل کو خوش کرنا ہے۔